اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ نقوش امامت میں امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں. 3 اماموں کی زندگی کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. کس کی امام مولائے کائنات، امام حسن مجتبی اور امام حسین سید الشہداء. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے یہاں پہ کہہ رہے ہیں عبد الملک کی حکومت کا سیاہ دور. عبد الملک بن مروان، اس کا بیٹا ہے یہ مروان کا سیاہ دور. آئیے جانتے ہیں، دیکھیں اس نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں. حضرت امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا دور تاریخ اسلام کی سب سے زیادہ سیاہ حکومت کے دور سے مصادف تھا. مصادف یعنی ملا ہوا. مصادف کس کو کہتے ہیں؟ ملے ہوئے. اگرچہ حضرت سے پہلے بھی اسلامی حکومت انحراف کا شکار ہو کر ایک ظالم اور خود غرض حکومت میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ دوسرے زمانوں سے اس بات پہ مختلف تھا کہ اس زمانے میں حکومت کے اعلیٰ عہدیدار افراد کھلم کھلا، صحیح ہے، بغیر جی کسی قسم کی پردہ پوشی کے، بغیر کسی قسم کی پردہ پوشی یعنی چھپ چھپا کے نہیں، مقدسات اسلامی کی توہین کرتے تھے اور کھلے عام اسلامی قوانین کو رونق دیتے تھے اور کسی شخص میں بھی معمولی سا اعتراض کرنے کی جرأت اور ہمت نہ تھی. حضرت امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا بیشتر حصہ، بیشتر مانے جانتے ہیں مولانا، زیادہ تر عبد الملک بن مروان کی خلافت کے دور میں گزرا کہ جس کی مدت 21 سال تھی. کتنی؟ کہا جاتا تھا عبد الملک ایک خرد مند یعنی عقل مند، خرد مند، خرد مولانا، اس کو خرد مت پڑھنا. خرد، خرد مانے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا، صحیح ہے. یہ خرد ہے، خیرت مند یعنی عقل مند، ہوشیار، عالم، فاضل، ادیب، جابر، غالب، بہت زیادہ روبدار، خیر معمولی سیاست باز اور خوش تدبیر شخص تھا. 1 نمبر کے حاشیے پہ آئی یہ باتیں کس نے کہی؟ الفخری ابن طقطقہ، دار صادر بیروت. خلافت ملنے سے پہلے اس کا شمار مدینے کے فقہاء میں ہوتا تھا. ہاں مولانا سنو بھی آ رہا ہے. یہ سنا مسجدوں میں رہتا تھا، عبادتیں کیا کرتا تھا، اور جیسے ہی اس کو خلافت ملی کہنے لگا لے قرآن کو، اس نے کہا لے اب تو الگ میں الگ. جو مقصد تھا وہ میرا مقصد کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. اس کے بعد قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگا. پہلے قرآن خوب پڑھتا تھا، مسجد میں خوب بیٹھا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا. ابا کے مرنے کی خبر ملی ہے، مجھے پتا چلا کہ یہ خلیفہ بن گئے، بس ختم کہانی، سب چھوڑ چھاڑ دیا. اس کو حمامت المسجد کہا جاتا ہے. حمامت المسجد یعنی مسجد کا کبوتر. خلافت ملنے سے پہلے اس کا شمار مدینے کے فقہاء میں ہوتا تھا اور زہد و عبادت و دینداری میں مشہور تھا. اپنے اکثر اوقات کو مسجد میں عبادت کی حالت میں گزارتا تھا، یہاں تک کہ لوگ اسے مسجد کا کبوتر کہنے لگے تھے. کہا جاتا ہے کہ اس کے باپ مروان کے مرنے کے بعد جب خلافت تک پہنچی تو وہ اس وقت قرآن پڑھنے میں مشغول تھا.
لیکن اس خبر کو سنتے ہی اس نے قرآن بند کر دیا اور کہا یہاں سے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہو گئی، اب مجھے تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کام اپنا ہو گیا۔ لگ رہا ہے یہی بیٹھے دعا کرتا تھا کیا وہ؟ صحیح کہا کہ اب تمہارے درمیان اور میرے درمیان کیا ہو گئی؟ جدائی ہو گئی، اب تم سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تھا عبد الملک بن مروان، وہ حقیقتاً قرآن سے جدا ہو گیا اور طاقت و قدرت کے غرور میں اس کی شخصیت اس قدر مسخ ہو کر رہ گئی۔ مسخ ہونا جانتے ہیں، ہونا بدل جانا، کہ مورخین اس کی حکومت کے سیاہ کارنامے کو تلخی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ مورخین کے قول کے مطابق وہ پہلا شخص تھا جس نے خلیفہ کے سامنے لوگوں کو بات کرنے سے منع اور امر بالمعروف کرنے سے لوگوں کو روک دیا۔ یعنی خلیفہ کے سامنے آپ بات بھی نہیں کر سکتے اور امر بالمعروف بھی نہیں کر سکتے۔ عبد الملک اپنی حکومت کے طولانی مدت کے دوران، 21 سال کی مدت بہت ہوتی ہے مولانا، اس قدر ظلم و فساد کا عادی ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں ایمان کا نور مکمل طریقے سے بجھ گیا۔ خود اس نے بھی ایک دن اس بات کا اعتراف کیا اور سعید بن مسیب سے اس طرح کہا کہ میں ایسا ہو گیا ہوں کہ مجھے اچھے کام انجام دینے سے خوشی نہیں ہوتی اور برا کام انجام دینے سے غمگین نہیں ہوتا ہوں۔ سعید بن مسیب نے کہا تمہارا دل پوری طرح سے مردہ ہو چکا ہے، یعنی اسی لیے حکومتیں مولانا اچھی بھی ہیں اگر آپ خوف خدا رکھتے ہیں، ورنہ حکومتیں ایسی ہیں کہ آپ کو جہنم کے دروازے پہ لے جا کے کھڑی کر دیں۔ ستمگر حکام دیکھیے، مملکت اسلامی کے مختلف علاقوں میں عبد الملک کے نمائندے بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ زور و زبردستی کا برتاؤ کرتے تھے۔ مسعودی لکھتا ہے کہ عبد الملک ایک خوخار شخص تھا۔ خوخار تو جانتے ہیں، اور اس کی طرف سے نصب کیے گئے حکمراں مثلا حجاج جانتے ہیں آپ؟ حجاج بن یوسف کون ہے یہ؟ بہت ظلم کیے ہیں اس نے۔ حاکم عراق محلب حاکم خراسان اور ہشام بن اسماعیل حاکم مدینہ بھی اسی طرح کے سفاک اور ظالم تھے۔ کون کون؟ حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا مولانا، بہت قتل کیے ہیں۔ عبد الملک نے اپنے نمائندوں اور زر خرید کارندوں کی مدد سے اپنی ہوشیاری اور زیرکی کے ذریعے، زیرکی بھی وہی چالاکی، اپنے مخالفوں کو کچل دیا اور وحشت و گھٹن سے بھری ایسی حکومت قائم کی کہ جس کا روب و دبدبا ہر طرف تھا۔ معاویہ کے بعد کوئی طولانی مدت تک حکومت کرنے والا پہلا اموی خلیفہ تھا۔ عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید خلافت تک پہنچا، ولید بن عبد الملک۔ اگرچہ ولید آبادی اور آباد کاری سے دلچسپی رکھتا تھا، اس نے بھی برے اور خیانتکار افراد کو حاکم اور امیر بنا کر مسلمانوں کی تقدیر پر مسلط کر دیا اور ان افراد نے لوگوں پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا، زندگی کو تنگ بنا دیا۔ اس زمانے میں شام کا علاقہ براہ راست ولید کے زیر نظر تھا۔ عراق میں حجاج، حجاز میں عثمان بن جبارہ اور مصر میں قرہ بن شریف حکومت کرتے تھے اور یہ سبھی بیداد گری میں مشہور تھے۔ بیداد گری یعنی ظلم، کس میں مشہور تھے؟ ظلم میں۔ بیداد گر کیا ہوتے ہیں؟ ظالم۔ گویا حکمرانوں کے اسی بیداد گری اور مسلمانوں کی مظلومیت و بیچارگی کی طرف توجہ کرتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے ایک بیان میں اس زمانے کے لوگوں کو 6 گروہوں میں تقسیم کیا۔
नंबर 1 है हुक्मरानों को शीर नहीं शेर, और मुसलमानों को उन भेड़ों से तशबीह दी है जो शेर, भेड़िए, लोमड़ी, कुत्तों और सूअरों के दरमियान फंस गई है। इसको मौलाना जो हाकिम थे वो क्या है? शेर। और मुसलमान किसके मानिंद है? भेड़ के मानिंद। जो किसके बीच घिरी हुई है? शेर के, भेड़िए के, लोमड़ी के, कुत्ते और सूअरों के बीच फंसी हुई, जिनके गोश्त पोस्त, गोश्त तो जानते हैं ना, पोस्त जानते हैं, खाल, पोस्त यानी खाल, और हड्डियां शेर के जरिए फाड़ी जा रही। आपने क्यों कयाम नहीं किया? किसने? जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग के लिए मदीना छोड़ा, करबला तक पहुंचे, इमाम ज़ुल्लाब्दीन अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं किया? बिचाते तो लड़ते, जंग करते। कहने हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के जमाने की सियासी फिजा को देखते हुए, जिसको मुख्तसरन बयान किया गया, अच्छी तरह से बात समझी जा सकती है। हजरत ने कयाम क्यों नहीं किया? जैसे छठे इमाम का कौल का, खुद चौथे इमाम का माँ मक्का वल मदीना इश्रून रजुलन युहिब्बुनी, कि मक्के और मदीने में 20 आदमी भी नहीं जो हमसे क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ये छठे इमाम का कौल के इर्तद्दन्नास बअदल हुसैन इल्ला सलास, सही उनके नाम के जिक्र हो गए कि 3 लोगों के अलावा सारे के सारे क्या हो गए थे? मुर्तद हो चुके थे। क्योंकि इस शदीद रोब और खौफ के होते हुए जो समाज पर हुक्म फरमा था, और उस शदीद कब्जे के होते हुए जो बनी उमैया की जालिम हुकूमत ने कायम कर रखा था, हर किस्म की तहरीक मुसल्लह इक़दाम की शिद्दत पहले ही से मालूम थी, और छोटी सी भी हरकत उमवी हुकूमत के जासूसों से पोशीदा न थी। जैसा कि एक दिन मदीने में अब्दुल मलिक के जासूसों ने उसको इत्तला दी कि अली इब्न हुसैन के पास एक कनीज थी, आपने उसको आजाद किया, फिर उसके साथ अक्द कर लिया। अब्दुल मलिक ने अपने खत में इमाम को लिखा और इस काम को इमाम के लिए नाजेबा शुमार किया। सही है, आपके शान शान नहीं है। ये एतराज किया कि आपने कुरैश ही से अपने बराबर और शायान शान अफराद में से किसी से रिश्ता क्यों नहीं किया, कनीज से क्यों कर लिया? इमाम ने उसके जवाब में तहरीर फरमाया, पैगंबर अकरम से ज्यादा बुजुर्ग को बुलंद मर्तबा कोई नहीं था, और उन्होंने आजाद शुदा कनीजों को अपनी ज़ौजियत में लिया, और खुदावंद आलम ने हर पस्ती को इस्लाम से बुलंदी अता की। यानी कोई कितना भी पस्त हो, अगर मुसलमान है तो क्या है? बुलंद है, उसका मकाम बुलंद है। और हर लईन को उसके जरिए से करीम बना दिया है। लानती जो था वो क्या हो गया? करीम हो गया इस्लाम के जरिए। लिहाजा कोई भी मुसलमान फर्द पस्त नहीं है, और पस्ती का मेयार सिर्फ जाहिलियत है। यानी लोगों ने आम को मुतवज्जे किया कि कनीज को आप कनीज से निकाह कर रहे हैं, किसी बनी हाशिम के खानदान से ही किसी औरत से आपने निकाह क्यों नहीं किया? कहा रसूल से बुलंद कोई हो सकता है? रसूल ने आजाद करके कनीजों को उनसे निकाह किया है। अब्दुल मलिक अपने फेल के जरिए से इमाम को इस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाहता था कि वह आपके तमाम कामों पर, यहाँ तक के दाखिली और जाती उमूर पर भी नजर रखता है, और ऐसे हालात में कोई इत्तलाबी तहरीक कैसे मुमकिन है? ठीक है, जाहिर है जब ऐसे हालात थे तो ऐसे में क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए आसान था कि लश्कर कुशी करते यजीद पर, जहां हुकूमत जालिम थी और जुल्म को उतारू थी। जाहिर है वहां पे इमाम के लिए मुमकिन नहीं था। अब एक عنوان बचता है हमारे पास, इमाम ने मदीने के बागियों का साथ क्यों नहीं दिया? यानी मदीने वालों ने जब यजीद की बैत तोड़ी थी और वाक़या हकरा हुआ, उस वक्त इमाम क्यों खामोश रहे? इस पे गुफ्तगू इंशाअल्लाह हमारी कल होगी।